بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، محترم محتشم خواتین و حضرات، مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ دوستوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی تفسیر کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے اور چوتھے رکوع کے دوسرے حصے میں جو انداز گفتگو رکھا گیا، ہم نے اس پہ 34 آیت پاک کے حوالے سے گفتگو کی، اور آپ دوستوں کے سامنے کل ہم نے 34 آیت پاک کو واضح کیا۔ 34 آیت پاک میں ایک بات جو کہ دوستوں پہ واضح کرنا ضروری اور لازمی ہے کہ ابلیس کا تعلق جو ہے وہ فرشتوں سے تو تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا۔ یعنی یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس کی قربت، اس کا تعلق، اس کی صحبت فرشتوں سے تھی، لیکن وہ جنوں سے تھا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی اس حوالے سے تصریح موجود ہے، صراحت موجود ہے۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پہ دو ٹوک لفظوں سے فرمایا ہے، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان جنوں میں سے تھا کہ جس نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس لیے یہ جو محاورتاً لوگ کہتے ہیں ابلیس کے حوالے سے فرشتہ ہونے کے، یا بسا اوقات کچھ لوگوں نے اسے تحریر کیا ہے، لکھا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے چونکہ اسے جن کہا ہے اور صراحت سے کہا ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نص صریح سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جنوں سے تھا، نہ انسانوں سے اس کا تعلق تھا اور نہ ہی فرشتوں سے اس کا، یعنی وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، ہاں البتہ دونوں سے اس کی قربت اور دونوں سے اس کا تعلق تھا۔ اب ہم 35 آیت پاک کی جانب چاہتے ہیں، تو 35 آیت پاک کا لہجہ بھی وہی ہے کہ جس طرح 34 آیت پاک میں فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا وَقُلْنَا، پہلے مخاطبت ہوئی فرشتوں سے، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اب جب فرشتوں سے فرمایا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن، ہم نے فرمایا اے آدم اسکن، آپ ٹھہریے، انتا، آپ، یعنی یہ بات تاکیدن کی۔ اسکن کا لفظ یہ بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کی گھر والی جنت میں رہیں۔ اب اسکن کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ دو افراد کا باہم رہنا ایک دوسرے کی تسکین کا سبب ہوتا ہے۔ لفظ اسکن فرما کے اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ مرد و زن کے وجود کی بنیادی جو ایک ربط ہے
وہ تسکین ذات ہے، تسکین روح ہے، ایک دوسرے کی تسکین کی خاطر ہیں۔ اگر ہم اس لفظ کو تھوڑا آگے بڑھائیں اور تھوڑا مزید بہتر کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکمیل ذات کے لیے، یعنی مرد و زن باہم ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ہیں۔ ہمیں جسمانی طور پہ محسوس ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ مرد و زن کے بدن میں اور جسم میں بھی فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کرتا ہے، اور تکمیل بھی اس طرح کرتا ہے کہ اولاد کے وجود کے لیے، یعنی اولاد کی ولادت کے لیے، اولاد کی خاطر دونوں کا وجود کمپلسری ہے۔ کسی ایک کا وجود جو ہے وہ اولاد کی ولادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح ظاہری طور پہ جسم جو ہے ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے، اسی طرح احساسات میں بھی ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی جو احساس عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے، اور جو احساس مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہے۔ تو دونوں ملتے ہیں جب، تو محبت، ذات، شخصیت، ذہنیت، عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو ذمہ داری دی ہے کفالت کی، الرجال قوامون علی النساء، لیکن آگے قرآن فرماتا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مرد کو عورت پہ اور عورت کو مرد پہ فضیلت عطا کی ہے کچھ چیزوں میں۔ یہ باہم جو فضیلت کا ذکر ہے دراصل اسی تکمیل کی جانب اشارہ ہے۔ اب اگر مثال ہے کہ اگر ماں میں ممتا نہ ہو تو ممتا باپ میں تو ہوتی نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ ممتا کے وہ اس احساس سے خالی ہوتا ہے، لیکن باپ میں جو کفالت کی ذمہ داری کے حوالے سے جو سیکریفائس کرنا ہوتا ہے، وہ والد اپنا سب کچھ کما کے اپنی اولاد پہ نچھاور کرتا ہے، ماں اپنے ممتا کو اپنی اولاد پہ نچھاور کرتی ہے۔ اب دونوں علیحدہ علیحدہ اولاد کی تکمیل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ اولاد کی تکمیل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مرد کو اپنی کوالٹیز میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر لمحے ترقی کرے، اسی طرح عورت کو اپنی خوبیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر لمحے آگے بڑھے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کا ایک انداز ہے کہ ہمیشہ ایک چیز دوسرے کی تکمیل کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ تانا بانا اسی طرح بنتا ہے کپڑے کا، کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، تو قالین تیار ہوتا ہے، کپڑا تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کرسی جب بنتی ہے تو دو چیزیں باہم ملتی ہیں تو کرسی کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح کھڑکی بنتی ہے، اسی طرح مکان بنتا ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات اسی طرح ہے کہ دو چیزیں باہم ملتی ہیں تو ایک نئی شکل بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، دونوں مکمل بھی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی کا ہر رشتہ ہے، ہر تعلق ہے، ہر رشتہ، ہر تعلق ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ دونوں رہیں، بسیں، ٹھہریں، پرسکون رہیں، آپ اور آپ کی زوجہ، یعنی ہر رشتہ تسکین اور تکمیل کا باعث ہوتا ہے، لیکن انداز مختلف ہوتا ہے، زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا الجنہ،
نہیں، الجنہ کا جو مطلب ہے ایک تو واضح ہے، لیکن اس میں تھوڑی تشریح طلب بات ہے کہ جنت اس باغ کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں درختوں کی کثرت ہو، کل بستان ذی شجر، یعنی ایسا باغ جو بہت زیادہ درختوں والا ہو، اور یستر، کہ جس کی درختوں کی اتنی زیادہ ہو چھاؤں، اور درخت اتنے زیادہ ہوں کہ یستر باشجارہ الارض، جس کے درختوں کی وجہ سے زمین بالکل چھپ جائے، یعنی اتنا زیادہ ہو، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جنت اس لیے بھی کہا گیا کہ لفظ چونکہ اس ماخذ سے بنا ہے جس کا معنی یہ بھی ہے پوشیدہ ہونا کسی چیز کا، اور پوشیدہ ہونا اس حوالے سے ہے کہ اس جنت کی ساری نعمتیں ہم پہ پوشیدہ ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جنت کا مطلب بس یہی ہے کہ اللہ پاک نے دراصل مثالی طور پہ فرمایا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، اور آپ کو بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ بھئی ایک وہ مقام جہاں پہ آپ کے لیے سوائے رحمت کے اور سوائے نعمت کے کچھ نہیں ہوگا، یعنی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ جو اس دنیا میں جتنی زحمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس مقام پہ جا کے رحمتیں اور نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور پھر اتنی فراوانی ہوگی کہ ادھر آپ سوچیں گے، ادھر تمنا پیدا ہوگی، ادھر اللہ پاک اسے وجود میں لے آئیں گے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اللہ کا حرف کن جو ہے ہر جنتی کی خواہش میں آ جائے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ فرماتے کن، ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنتی کی ہر خواہش میں اللہ کا حرف کن چھپا ہوگا۔ ادھر جنتی خواہش اور تمنا کرے گا، ادھر اس کا وجود سامنے آ جائے گا۔ تو یہ وہ جنت ہے جسے قرآن مجید فرما رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے قرآن مجید وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں اس میں اپنے من پسند جتنی بھی نعمتیں ہیں، آپ جہاں سے چاہیں، جس جگہ سے چاہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ وَكُلَا کا ایک مطلب تو کھانا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا وسیع معنوں میں لیں تو اس کا مطلب ہے برتنا کسی چیز کا، یعنی نعمتوں کا برتنا بھی ہے۔ کھانا تو انسان منہ سے کھاتا ہے، چونکہ ذائقے کی جانب اشارہ ہے، تو اگر ہم اس کو برتنے کی طرف لائیں جہاں سے بھی چاہیں۔ اچھا، پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص ایک کمرہ ہے، تو چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے میں انسان کہے تو جہاں چاہے سو جا، ہوگا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، بھی چھوٹا سا کمرہ ہے، کہتے جہاں مرضی سو جا۔ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی 100-200 کمرے ہوں کسی گھر کے، تو اسے کہا جائے تو با اختیار ہے، تو ان میں سے جس میں چاہے سو جا، یہ سب تیرے ہیں، پھر تو کوئی لطف بھی آتا ہے۔ لیکن اگر نکا سا کمرہ ہو، چھوٹا سا کمرہ ہو، اور اسے کہا جائے بھی تیری مرضی ہے، اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں چاہے تو سو جا، تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا جو میں سوؤں گا تو میری ٹانگیں پوری طرح پسریں گی نہیں، میں تو اپنی ٹانگیں نہیں پھیلا سکوں گا۔ تو اس کا مقصد یہ کہ جب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دراصل اس کی وسعت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس کی کشادگی کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی کشادہ ہے کہ تم اگر چلو تو چلنے کی خواہش پوری ہو جائے، تم اگر آرام کرو تو آرام کی تمنا پوری ہو جائے، تم اگر کھانا چاہو تو تمہارے کھانے کی تمنا پوری ہو جائے، تم اگر کوئی شے بسانا چاہو تو تمہارے بسنے کی تمنا پوری ہو جائے۔ یعنی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی تم جو بھی چیز چاہو، جہاں سے چاہو، جس جگہ سے چاہو، تم نے دنیا میں نعمتوں کی فہرست تمہارے سامنے ہے، اور یہاں پہ تم جس طرف آنکھ پھیرو گے
تو تمہیں نعمتیں نظر آئیں گی، نعمتیں چاہے جتنی بھی دور ہوں، پر آپ تمنا کیجئے گا تو تمہارے پاس نعمتیں خود چل کے آ جائیں۔ تو حیث شئتما، جنت کی وسعت کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کی اس طاقت کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جس میں وہ تمنا کرے گا اور چیز حاضر ہو جائے گی۔ اب پھر قرآن مجید آگے جو فرماتا ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ مفسرین نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ آپ اگر انہیں پڑھیں گے تو وہ کئی صفحات پہ ہیں بحثیں۔ بس اس چھوٹے سے حصے میں اتنی طویل گفتگو ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ان تمام امور کو میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس کو میں آپ کے سامنے سم اپ کر دوں گا، ان تمام طویل ترین گفتگو کو۔ لفظ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ یہاں پہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت حوا نے کہا تھا حضرت آدم سے کہ بھی آپ کرو، اس طرح نہیں۔ یہ شاید تورات اور انجیل کی بات ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید دونوں سے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا، جس طرح پیچھے فرماتا نا وَكُلَا، دونوں کھائیں، دونوں کھائیں۔ اب آپ نے دیکھا پہلے فرمایا اسکن، اے آدم ٹھہریے، اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ گھر کی سربراہی جو ہے وہ مرد کے حوالے کی ہے، مگر یہ لازم ہے کہ سربراہ میں وہ کوالٹیز ہوں جو سربراہ کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں۔ اس سے آگے فرمایا واکولا، یعنی دو کا ذکر ہے، دونوں کھائیے۔ ولا تقربا، دونوں نہ جائیے، دونوں قریب نہ جائیے۔ فتکونا، پس دونوں آپ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہیں پر بھی صرف حضرت حوا کا ذکر نہیں کیا، دونوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کہتا ہے دونوں نے، دونوں نے، دونوں نے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ حوا نے یوں کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس طرح کی بات نہیں کی۔ قرآن مجید نے دونوں کا ذکر کیا، اس لیے عورت کی جانب یہ جلال اور یہ غضب کہ بھئی اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کی کوئی شہادت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتاتی ہو کہ نعوذ باللہ صرف حضرت حوا کی غلطی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پہ مفسرین نے، اب ہم نے بہت کچھ سنا ہوگا اس حوالے سے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے۔ بعض نے کہا فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے، فلاں درخت کے ذکر ہے، انجیر کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، فلاں درخت کا ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انسان کا جو احساس ہے وہی درخت کی صورت میں تھا، محبت کا احساس، خواہش کا احساس، یہ ساری چیزیں۔ اور بھی بہت سے اقوال، روح المعانی جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں، پھر کچھ اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قیلا قیلا قیلا، مطلب بہت سی باتیں کی گئی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اس میں سے جو سم اپ میں نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دراصل اللہ پاک نے، آپ دیکھیں نا کہ سب چیزوں میں ذکر ہے کہ اس کے قریب نہ جائیے، مراد یہ ہے کہ اسے نہ کھائیے گا یا اسے یوٹیلائز نہ کیجیے گا۔ ولا تقربا، اس کے قریب نہ جائیے گا۔ دراصل جتنے بھی اقوال ہیں جب آپ انہیں اکٹھا کرتے ہیں اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے انسان کی خواہش، انسان کی تمنا، انسان کی آرزو۔ اب آرزو اور تمنا اور خواہش جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات اہم ہے کہ جائز تمنا ہو یا ناجائز،
جائز تمنا سے مراد جس کی اللہ پاک نے اجازت دی، اور یہاں پہ یقیناً جائز تمنا مراد ہے، یعنی قریب نہ جائیے اس کے، یہ جائز بات ہے، یعنی حرام قطعی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جائز چیز ہے لیکن آزمائش کے لیے تھی، جیسے رمضان شریف میں آزمائش ہوتی ہے کہ جائز چیزوں کے بارے میں روزے کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسے استعمال نہ کیجیے، حالانکہ وہ جائز ہوتی ہے، اس کی تمنا بھی جائز ہے، اس کی آرزو بھی جائز ہے، لیکن آپ اگر دوپہر کے وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو جائز آرزو کو پورا تو کر رہے ہیں لیکن قبل از وقت کر رہے ہیں۔ اچھا، قبل از وقت کرنا جو ہے وہ ایک چیز، یہ قابل غور بات ہے، لیکن وہ تو فرضیت کی طرف تھی، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پہ ظالم سے مراد جو ہے وہ ہے دراصل انسان کوئی بھی خواہش، جائز خواہش بھی اگر کر رہا ہوتا ہے تو انسان کا توازن ٹوٹتا ہے، یعنی غیر متوازن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کی خواہش اور نکاح جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان اسٹیبلش ہونے سے پہلے کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے حالات غیر متوازن ہو جائیں گے، اور اگر اسٹیبلش ہونے کے بعد کرے گا تب بھی حالات غیر متوازن ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے گھر بنانا پڑتا ہے، باقی چیزیں لینا پڑتی ہیں، اولاد کی ذمہ داری کو نبھانا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اولاد اگر ہو، مال ملے تو انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت، ان کا خیال رکھنا، پھر اولاد کے رویے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ جو مختلف رویے ہیں آپ کی آزمائش، آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید دراصل یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم نے اس کے قریب جانے کی آرزو کو پورا تو کیا لیکن قبل از وقت کیا، اور من الظالمین سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر غیر متوازن ہو گئے، یعنی خواہش کا پورا کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے انسان میں ایک بات اہم ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خواہش کی تکمیل میں وقت کے تعین میں مسنگ کرتا ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں کہ بھی انسان جو ہے صرف خواہش کی تکمیل میں وقت کا جب تعین کرتا ہے اس میں اکثر مسنگ ہوتی ہے، وہ چاہے کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، چاہے شادی کی ہو، چاہے باقی کوئی خواہش ہو، تو وہ دراصل وقت کے تعین میں چیز کے تعین میں مسنگ کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے تکمیل خواہش کی جو یہاں پہ موجود ہے، وہ چاہے کسی قسم کی بھی ہے، چاہے وہ کسی پھل کے کھانے کی ہے یا محبت کا تعلق کی ہے یا کوئی اور چیز ہے، چونکہ قرآن مجید نے اس بات کو صراحت سے بیان نہیں کیا، لیکن آپ نے وقت کے تعین میں مسنگ کی ہے اور پھر آپ کی شخصیت غیر متوازن ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ارتکاب گناہ کیا ہے، توازن ٹوٹا ہے، چونکہ قبل از وقت کسی بھی چیز کا آپ تکمیل کرتے ہیں خواہش کی تو توازن آپ کا نہیں رہتا۔ توازن سے مراد آپ کے حالات کا توازن ہے، آپ کی شخصیت کا توازن ہے، اور آپ کی پلاننگ کا توازن ہے، آپ کی پالیسی کا توازن ہے، آپ جس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اس کا توازن ہے، وہ ٹوٹتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ معنی ہم یہ کریں گے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیے گا، اس درخت کے، اس لیے کہ آپ دونوں غیر متوازن ہو جائیں گے، توازن ٹوٹ جائے گا جو ایک توازن چل رہا ہے۔ اور پھر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، آگے جو قرآن مجید
بیان فرما رہا ہے اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو آرزو کی تکمیل پہلی اس آیت میں کہا گیا، اور دوسری بات ہے انسان کا رویہ اس آرزو کی تکمیل کے بعد۔ یعنی اگر آرزو کی تکمیل میں کہیں مسنگ ہوتی ہے، قبل از وقت ہوتا ہے، وقت کے تعین میں مسنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے انسان کا۔ قرآن مجید اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس انسان میں دونوں باتیں ہوں گی، اور شیطان میں وہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، فرشتوں میں بھی وہ باتیں نہیں ہوں گی۔ یعنی اللہ نے انسان کو بالکل مختلف بنایا ہے، چونکہ فرشتوں میں آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں